سورہ نساء کی آیت نمبر 163 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف جیسا کہ وحی بھیجی تھی ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد جو نبی ہوئے ان کی طرف، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر بھی وحی بھیجی، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہم السلام، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی اور بھیجے ایسے رسول جن کے حالات ہم نے آپ کو سنا دیے اس سے پہلے، اور ایسے رسول بھی بھیجے کہ جن کے حالات ہم نے آپ کو بیان نہیں کیے، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بول کر باتیں کی۔ ہم نے پیغمبر بھیجے جو خوشخبری دینے والے تھے اور ڈر سنانے والے، تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کو اللہ پر الزام کا کوئی موقع رسولوں کے آنے کے بعد، اور اللہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ گزشتہ رکوع سے یہودیوں کے ایک بیجا اور لغو سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اس رکوع میں بھی اسی کا جو ہے ایک دلیل کے طور پر آج کی آیات جو ہم نے پڑھی ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ یہودیوں نے سوال یہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو نبی تب مانیں گے جب ہمارے پاس ہمارا نام لے کر چٹھی آ جائے، خط آ جائے اللہ کی جانب سے کہ اے فلاں بن فلاں تو ان کو نبی مان لے، تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ تو یہ یہودیوں نے یہ اعتراض کیا، مقصد یہ تھا کہ ماننا تھا نہیں، تو انہوں نے ایک ایسا عذر رکھ دیا کہ جس کے بعد اگلے کے پاس جو ہے وہ بات چلی جائے کہ گویا کہ ہم تو جناب تیار تھے لیکن بس ادھر سے کام رہ گیا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے ہمیں مسلمان کرنا ورنہ ہم تو تیار بیٹھے تھے۔ تو یہ کہ ایک شرارت تھی، خباثت تھی۔ اس کا جواب مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا اور کچھ جو ہے یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔ تو ابھی یہاں یہ فرمایا کہ یہودی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی جانب سے لکھا ہوا پیغام آ جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ وحی الہی کو جو اللہ کسی نبی پر نازل فرماتے ہیں صرف ایک خاص صورت کے ساتھ مختص کر رہے ہیں، مقید کر رہے ہیں کہ اگر چٹھی آئے گی تو ہم سمجھیں گے وحی آ گئی، اگر نہیں آئے گی اور نبی اپنی زبان سے کچھ ارشاد فرمائیں گے ہم کہیں گے نہیں نہیں نعوذ باللہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، وہی شیء کوئی نہیں ہے۔
تو یہ ان کی ایک جو ہے وہ بد فہمی تھی، انہوں نے وحی کو خاص کر لیا۔ تو آج کی آیت جو ہم نے پہلی آیت تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وحی کا سلسلہ جو ہے یہ تو میرا سلسلہ ہے، میں تو ہر زمانے کے حالات کے حساب سے اس کو مختلف انداز سے یہ سلسلہ قائم رہا ہے، کسی ایک صورت کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ کتاب ہی آئے، بلکہ کتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے ان کے پاس کتاب نہیں تھی، اور ہر نبی کو کتاب دینا کوئی ضروری نہیں ہوتا، نہیں دی گئی، بلکہ کتابیں اور صحیفے ملا کر یہ تو کچھ سینکڑوں کی سے بھی زیادہ نہیں بنتے، 100-200 سے بھی زیادہ نہیں بنتے، یہ تو اتنی سی محدود ہیں۔ باقی تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ بغیر کتابی وحی کے آئے ہیں۔ اسی سے علماء نے یہ نقطہ بھی پیدا فرمایا کہ دین میں اصل چیز کتاب نہیں ہے، دین میں اصل چیز ذات پیغمبر ہوتی ہے، نبی کی ذات ہوتی ہے، انہی کی بات ہوتی ہے، وہ جو کہہ دیں وہی شریعت ہوتی ہے، وہی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ کتاب جو اللہ تعالیٰ ساتھ دیتے ہیں تو وہ ان کے معاونت کے لیے ہوتی ہے کہ ان کی جو بھی تعلیمات ہوں گی وہ منضبط شکل میں لوگوں کے پاس محفوظ ہو جائیں، ورنہ اصل میں نبی ہوتا ہے۔ کتاب آ جائے تو اچھی بات ہے، نہیں آئی تو بھی شریعت موجود ہے، نبی کا کہنا موجود ہے، اللہ کا حکم موجود ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ہر نبی پر وحی تو کی، لیکن کتاب ہر نبی کو نہیں دی، اور جو پھر کتابیں دی بھی تو اس کے انداز مختلف تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، اس پر کوہ طور پر بلا کر اکٹھے کتاب دے دی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انبیاء کو جو صحیفے ملے ہیں وہ متفرقاً ملے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہی آتی چلی گئی۔ تو اس میں جو فہرست انبیاء علیہ السلام کی یہاں گنوائی گئی اس میں پہلا نام نوح علیہ السلام کا ہے۔ حالانکہ نوح علیہ السلام پیغمبروں میں پہلے پیغمبر نہیں ہیں، بلکہ پہلے پیغمبر تو آدم علیہ السلام ہے، پہلے انسان اور پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام ہیں، پھر شیس ہیں، پھر ادریس ہیں، پھر اس کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام کی باری آتی۔ تو یہاں ابتدا نوح علیہ السلام سے کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا مفسرین نے جواب یہ دیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو ہے تخصیص یا ان کا یہاں تذکرہ کرنا دو وجہ سے ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ کے بڑے ہی جو ہے عجیب پیغمبر تھے، اللہ کی ایک نشانی تھے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 950 سال کی عمر عطا فرمائی تھی۔ یہ بہت غیر معمولی بات ہے۔ عام طور سے جو مشہور ہے ہمارے ہاں ہوتا ہے، بعض لوگ بیانوں میں بھی کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تو تبلیغ فرمائی، باقی عمر پتہ نہیں ان کی کتنی ہوگی۔ تو یہ بات غلط ہے، عمر ہی ان کی 950 سال تھی، اسی میں تبلیغ بھی آ گئی۔ قرآن پاک میں یہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ اس میں 50 کم 1000 سال نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں قیام فرمایا۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ اتنی لمبی عمر ہونے کے باوجود اور پھر قوم کو دعوت دینے کے باوجود سورہ نوح پڑھیں تو اس کے اندر وہ پوری ایک ان کا کارگزاری ہے اور طریقہ کار ہے کہ وہ کیسے دعوت دیتے تھے، پھر آگے سے قوم کیا عجیب و غریب اور الٹی باتیں کیا کرتی تھی، تکلیف دیتی تھی، ایذائیں دیتی تھی، یہ بھی ہوا۔ لیکن اس کے باوجود نوح علیہ السلام کی سر کا داڑھی کا کوئی بال سفید نہیں تھا، دانت بالکل سالم، یعنی صحت جیسے جوانی ہوتی ہے، مضبوط جوانی، اس قسم کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم اور ساخت عطا فرمائی تھی۔ پھر انہوں نے ایک بہت طویل عرصہ گزارا قوم میں، اتنا لمبا عرصہ کہ آدمی جو ہے وہ سوچ کر ہی اس کو حیرت میں چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ خود قوم نے کہہ دیا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، کہ نوح آپ نے ہمارے ساتھ بہت باتیں کر لی ہیں، بہت سمجھا لی ہے اور کچھ ضرور سے زیادہ ہی سمجھا دیا ہے، فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، اب اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کے آپ ہمیں صبح شام ڈراوے دیتے ہیں وہ لے آئیے اس کو۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم پہلی تھی کہ جس میں سرکشی عروج پہ چلی۔ اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آتے رہے تو انسانیت چونکہ ابتدا میں تھی تو وہ کچھ بات مان لیتے تھے، کبھی درگزر ہو جاتا تھا، لیکن یہاں آ کر کفر اور اسلام جو ہے وہ مکمل اپنی مقابلے پر آ گئے۔ ادھر کفر بہت سخت تھا، ادھر اسلام بہت سخت تھا، تو اس موقع پر پھر فیصلہ بھی ہوا عذاب الہی کی صورت میں۔ تو یہ پہلا موقع تھا جب نافرمانوں پر، انسانوں پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ تو نوح علیہ السلام اس لحاظ سے ان کا ایک نمایاں
نام آتا ہے انبیاء علیہ السلام میں، اور انہی سے جو اولو العزم پیغمبر ہیں ان کی بھی جو ہے وہ ان میں سے ایک نوح علیہ السلام بھی ہیں۔ آگے پھر فرمایا کہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کا، اب دیکھیے کہ نوح علیہ السلام پر تو کوئی کتاب نازل نہیں، حالانکہ پیغمبر اتنے جلیل القدر ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کتاب نازل ہونا وحی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، وحی اس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے۔ باقی پھر تمام انبیاء ہیں، پھر ایک ایک کا نام لیا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، ان سب پر وحی نازل ہوئی، لیکن جو ہے وہ کتاب بھی کوئی ضروری نہیں۔ اسحاق ہیں، یعقوب ہیں، اور ان کی اولاد میں پھر آگے تقریباً 25 کے قریب انبیاء علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت ایوب ہیں، یونس ہیں، ہارون ہیں، سلیمان ہیں، اور حضرت داؤد۔ پھر داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دے بھی دی، یعنی کوئی پابندی نہیں ہے کہ کتاب نہیں ہوگی یا ضرور کتاب ہی ہوگی، بلکہ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ تو کچھ رسول ہیں جن کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کر دیا، ورنہ بہت سے اللہ کے پیغمبر ایسے ہیں کہ جن کا ہم نے آپ کو تذکرہ نہیں کیا، آپ کے علم میں نہیں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 1,24,000 کے قریب جو ہے انبیاء علیہ السلام انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے، جن میں سے 313 رسول تھے۔ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے، نبی تو ہر رسول بھی ہوتا ہے اور نبی تو نبی ہوتا ہے، لیکن جس نبی کو کوئی خاص ہدف دے کر دنیا میں بھیجا گیا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، ان کو رسالت کا منصب بھی عطا ہوتا ہے، اور جن کے ساتھ کوئی خاص ہدف نہیں ہوتا، عمومی دعوت کا کام ہوتا ہے، وہ نبی ہوتے ہیں۔ بعض لوگ یہ اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ نبی وہ ہے جس کتاب نازل نہ ہو، اور رسول وہ ہیں جن پر کتاب نازل ہو۔ یہ فرق درست نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے رسول ایسے ہیں جن پر کتاب نازل نہیں ہوئی، اور بہت سے کچھ نبی ایسے ہیں جن پر کتاب نازل ہوئی۔ تو اس لیے یہ فرق نہیں ہے، بلکہ اصل فرق یہ ہے کہ جس نبی کے ذمے کو خاص ٹارگٹ ہوتا ہے، ہدف ہوتا ہے، کوئی قوم میں تبدیلی لانا ہوتی ہے، نمایاں ذمہ داری ہوتی ہے ان کی، تو وہ رسول ہوتے ہیں۔ آگے پھر فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے دوہرا نظام کیا، بلکہ تہرا نظام کیا، کہ ایک طرف ان کو وحی بھی دی جو ویسے وحی ہوتی ہے ہر نبی کے ساتھ، دوسری طرف انہیں اللہ نے بلا کر کتاب بھی دی طور پر، اور تیسرے طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے ان سے براہ راست ہم کلام بھی ہوئے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے باتیں کرنے والے۔ تو یہاں بھی یہودیوں کو گویا کہ یہ الزام ہو گیا، ان کی بات کا جواب ہو گیا کہ دیکھو اگر وہی صرف کتاب ہی ہوتی ہے اور کتاب بھی چٹھی کی صورت میں، تو پھر تو موسیٰ علیہ السلام پر صرف وہی تورات ہی ہوئی، ورنہ جو باقی دور پہ جا کے وہ باتیں کی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے، وہ تو پھر کوئی نہ ہوئی۔ حالانکہ اللہ کی ہر بات جو اپنے رسول سے کرتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے۔ رسول مبشرین، آگے فرمایا کچھ رسول ہم نے بھیجے جو بشارت دینے والے تھے، ڈرانے والے تھے۔ اب یہ رسولوں کا آنا کیوں ہوا ہے، اسی کو جو ہے ایک اس میں عقیدے کا مسئلہ بھی ہے کہ کچھ اہل علم نے یہ فرمایا کہ اگر دنیا میں کوئی رسول بھی نہ آتے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان میں اتنی عقل رکھی تھی، اتنی شعور رکھا ہے، اور یہ کائنات جو ہے یہ اس قدر اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائی ہے کہ انسان کو خود اس بات پر پہنچ جانا چاہیے تھا کہ کوئی اس کو چلانے والا ہے، کوئی نظام بنانے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ اس کو رسولوں کے آنے کے بغیر بھی حاصل ہو سکتی تھی، لیکن ایسا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ رسول نہ بھیجتے اور پھر بھی لوگوں سے کہتے لاؤ حساب کتاب دو، کیا تم مجھے مان کے آئے ہو یا نہیں مان کے آئے؟ لیکن پھر بھی اللہ نے کرم فرمایا کہ اللہ نے رسول بھیجے، پھر ایک ہی نہیں بلکہ 1,24,000۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، فرمایا کہ ہر قوم جو پیچھے گزری ہے ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہ کوئی آیا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، جتنی بھی قومیں امتیں گزری ہیں ان میں کوئی نہ کوئی اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے ڈرانے والا ان کے پاس آیا ہے۔ تو اتنی کثرت سے اللہ نے رسول بھیجے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ کوئی کسر باقی نہ رہ جائے، لوگ قیامت والے دن اللہ سے یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، ہم تو بس بھول بھلائیوں میں رہے، ہم خود تو اس راستے کو طے کر نہیں سکتے تھے، لہذا ہم جیسے کیسے بھی کافر ہو کر آگے آپ کے پاس، اس لیے ہمیں معاف کریں۔
فرمایا کہ یہ عذر نہ رہے کافروں کے پاس، اس لیے اللہ نے رسول بھیجے اور بہت بھیجے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، فرمایا کہ اللہ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ یعنی یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ کوئی رسول نہ بھیجتے، کیوں؟ اور لوگوں کو پھر پکڑتے بھی، کیونکہ لوگ اس کی مخلوق ہیں، وہ تو بغیر کسی وجہ کے بھی اپنے مخلوق کو پکڑ لے، عذاب دے دے تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے فرمایا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دے تو یہ ظلم نہیں ہے، نا انصافی نہیں ہے، اور اگر سب کو اٹھا کر جنت میں لے جائے تو یہ بھی کوئی نا انصافی نہیں ہے، کیونکہ جنت اس کی، جہنم اس کی، جہنم میں جانے والی مخلوق اس کی، جنت میں جانے والی مخلوق اس کی۔ تو جو آدمی اپنی چیز میں تصرف کر رہا ہو، چاہے اس کو جلائے، چاہے رکھے، خاک کرے، چاہے راکھ کرے، اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور پوچھنا بنتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اس لیے کہ وہ غالب ہے، حکیمہ، لیکن وہ حکمت والا بھی ہے، وہ ایسے نظام چلاتا نہیں ہے، چلاتا وہ پوری ترتیب سے ہے۔ لوگوں کو بھیجا، ان کو عقل دی، شعور دیا، پھر رسول بھیجے، رسول بھی بہت بڑی تعداد میں کثرت سے بھیجے، ان کا پیغام آئے، پھر آخر میں کافر پھر بھی ہو گئے، ان کو فرمایا کہ میں عذاب دوں گا تاکہ ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔